سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے 7 بیٹے تھے۔ بادشاہ اپنے 7 بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے بیٹوں کو آزمانا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے 7 بیٹوں میں سے کون سب سے زیادہ بہادر، ایماندار اور اس کا فرما بردار ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی کرے گا، اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ ان کو 7 تیر دے رہا ہے، اور یہ 7 تیر وہ جہاں چلائیں گے، جس سرزمین پر وہ 7 تیر گریں گے، ان علاقوں کی لڑکیوں سے ان کی شادی ہوگی۔ بادشاہ کے بیٹوں نے کہا، جی بحضور۔ بادشاہ کے 6 بیٹوں نے جن علاقوں میں تیر چلائے، ان علاقوں کی لڑکیوں سے بادشاہ کے بیٹوں کی شادی کر دی گئی۔ مگر بدقسمتی سے جب 7ویں شہزادے نے تیر چلایا تو وہ جنگل کے اندر ایک جھونپڑی میں جا گرا۔ شہزادہ جب جھونپڑی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں پر ایک بوڑھی عورت موجود ہے۔ اس نے بوڑھی عورت سے پوچھا کیا اس کی کوئی بیٹی ہے جس سے وہ شادی کر سکے، مگر بوڑھی عورت نے انکار کیا اور اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک بندریا ہے۔ شہزادے کو بادشاہ کے حکم کے مطابق اسی سے شادی کرنی تھی جہاں پر اس کا تیر گرا تھا۔ شہزادے نے مایوسی کے عالم میں اس بندریا ہی سے شادی کر لی اور اسے محل میں لے کر آ گیا۔ بادشاہ چونکہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ اپنے 7 شہزادوں میں سے کسی ایک شہزادے کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بادشاہ نے شہزادوں کے سامنے 3 شرائط رکھی۔ بادشاہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ شہزادوں کی بیویوں کو بادشاہ کے لیے بہت خوبصورت لباس تیار کرنا تھا، اور بادشاہ کو جس کا لباس بے حد پسند آئے گا، شہزادہ وہ پہلی کامیابی حاصل کر لے گا۔ یہ اعلان ہوتے ہی 7 شہزادوں نے کوشش شروع کر دی، مگر 7واں شہزادہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی ایک بندریا ہے اور وہ لباس کیسے تیار کرے گی۔ اسی لیے شہزادے نے کمرے میں آتے ہی رونا اور چلانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بندریا پریشان ہو گئی اور اس نے شہزادے سے پوچھا کہ وہ اس طرح کیوں چیخ رہا ہے۔ تو شہزادے نے غصے میں جواب دیا کہ کیونکہ وہ ایک بندریا ہے اور وہ بادشاہ کا کبھی بھی اتنا خوبصورت لباس تیار نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ کبھی بادشاہ نہیں بن سکے گا۔ تو بندریا نے شہزادے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ وہ بادشاہ کا لباس ضرور تیار کرے گی اور شہزادہ بھی بادشاہ ضرور بنے گا۔ بادشاہ نہیں، میں کبھی بادشاہ نہیں بن سکتا، یہ کہتے ہوئے شہزادہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے، اور بندریا شہزادے کا یہ جواب سن کر لباس تیار کرنے لگتے۔ 7 شہزادے بادشاہ کی شرط کے مطابق اپنی بیویوں کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لباس بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب لباس ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، مگر بادشاہ کو اپنے 7ویں شہزادی کی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا لباس سب سے زیادہ پسند آتا ہے، جو کہ بندریا نے تیار کیا ہوتا ہے۔ شہزادہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے سب سے قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کیا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ اپنی دوسری شرط رکھتا ہے، جس کے مطابق شہزادوں کی بیویوں کو کھانے تیار کرنے ہوتے ہیں۔ جس شہزادے کی بیوی سب سے زیادہ مزیدار اور لذیذ کھانا تیار کرے گی، وہی بادشاہ کی دوسری شرط کو پورا کر دے گا۔ اب 7 شہزادے اپنی بیویوں کو کھانا تیار کرنے کی ہدایت کر دیتے ہیں، مگر 7واں شہزادہ ایک مرتبہ پھر پریشان ہو جاتا ہے اور وہ بندریا سے کہتا ہے کہ اگر وہ بھی انسان ہوتی تو وہ بادشاہ کے لیے کھانے تیار کر سکتی تھی اور شہزادہ بادشاہ بن سکتا تھا۔ بندریا ایک مرتبہ پھر شہزادے کو تسلی دیتی ہے اور وہ شہزادے کو کہتی ہے کہ وہ بادشاہ کے لیے کھانے ضرور تیار کرے گی۔ شہزادہ پہلے ہی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ بندریا نے ایک خوبصورت لباس تیار کیا ہوتا ہے۔ شہزادہ جھوٹ موٹ کا سونے کے لیے لیٹ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندریا کھانا کیسے تیار کرتی ہے۔ تو بندریا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہزادہ بندریا کے پیچھے جاتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ جیسے ہی بندریا اپنی کھال اتارتی ہے تو وہ ایک پری میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت ساری پریاں آ جاتی ہیں۔ وہ بہت مزیدار اور لذیذ کھانے تیار کرتی ہیں۔ شہزادہ کیونکہ پری کو دیکھ چکا ہوتا ہے،
اس لیے وہ وہی بندریے کی کھال کو اٹھاتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے۔ مگر جیسے ہی شہزادہ بندریے کی کھال کو جلاتا ہے، وہاں پر موجود تمام پریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ شہزادہ پری کو بہت زیادہ تلاش کرتا ہے، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ تبھی بادشاہ کے ملازمین آتے ہیں اور شہزادے سے کہتے ہیں کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ کھانوں کو پیش کیا جائے۔ شہزادہ پریوں کے بنے ہوئے کھانوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ تمام شہزادوں کی بیویوں کے بنے ہوئے کھانوں کو چکھتا ہے، مگر اسے سب سے زیادہ پری کے کھانے پسند آتے ہیں۔ بادشاہ کی دوسری شرط بھی پوری ہو جاتی ہے۔ شہزادہ واپس اپنے کمرے میں آتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ پری کہاں چلی گئی۔ اچانک اسے خیال آتا ہے کہ اسے جنگل میں جھونپڑی کے اندر اس بوڑھیا سے ملنا چاہیے۔ شہزادہ بوڑھی عورت کے پاس جاتا ہے اور اس سے پری کے متعلق پوچھتا ہے، مگر بوڑھی عورت اسے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ شہزادے سے کہتی ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی پری سے نہیں مل سکے گا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ بوڑھی عورت کو قتل کر دیتا ہے۔ شہزادہ جیسے ہی بوڑھی عورت کو قتل کرتا ہے، اچانک وہاں پر پری نمودار ہو جاتی ہے۔ وہ شہزادے کو بتاتی ہے کہ وہ بوڑھی عورت ایک جادوگرنی تھی، جس نے جادو کے زور پر پری کو ایک بندریا میں تبدیل کر دیا تھا۔ مگر چونکہ شہزادے نے بوڑھی عورت کو قتل کر دیا تو اس کا جادو بھی ختم ہو گیا اور پری واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ شہزادہ پری کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے کر محل میں واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ اپنی تیسری اور آخری شرط شہزادوں کے سامنے رکھتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ جس شہزادے کی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت اور سمجھدار ہوئی، وہی شہزادہ بادشاہ بن جائے گا۔ چونکہ پہلی دو شرطوں کو بھی ساتویں شہزادے کی بیوی نے پورا کیا ہوتا ہے اور بادشاہ کو ساتویں شہزادے کی بیوی پسند آتی ہے، تو وہ ساتویں شہزادے کو بادشاہ مقرر کر دیتا ہے۔ شہزادہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔